جس سے اللہ کے پیغمبر پیار کرتے تھے، اور پہاڑ آگ سے پیار کرتا تھا۔ ساری محبت کے دعوے میں کوئی بھی پیچھے نہیں ہے، میں بھی پیچھے نہیں ہوں، آپ بھی پیچھے نہیں ہیں، لیکن ہماری محبت کا پتہ تو حضرت موت کے وقت چلے گا نا، کس کی محبت قبول ہوئی، کس کی مردود ہوئی۔ لیکن احد پہاڑ نے کیا کیا؟ اللہ کے پیغمبر نے دنیا میں ہی بتا دیا کہ یہ پہاڑ مجھ سے پیار کرتا ہے۔ میں نے احد پہاڑ کے بارے میں بڑی ریسرچ کی ہے، ساری حدیثیں کھول دی کہ احد پہاڑ کی مجھے کوئی ادا سمجھ آئے، پھر مجھے محبت رسول سمجھ آئے کہ اللہ کے پیغمبر نے کیوں بولا احد پہاڑ مجھ سے پیار کرتا ہے۔ پھر بخاری شریف کی حدیث پاک مجھے ملی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جناب صدیق و فاروق آپ کے ساتھ ہیں، صحابہ کے ساتھ چلتے چلتے آپ کا ایک قدم احد پہاڑ پہ لگا، احد پہاڑ جھومنے لگا، ہلنے لگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر ایک قدم مارا اور اس کو کہا اسکن احد، اے احد ٹھہر جا۔ کس کو کہا ہے؟ پہاڑ کو، بے جان کو۔ علم کی ڈگریاں نہیں، نام کے ساتھ چار چار القاب ہاتھنے لگے۔ پہاڑ ہے، بے جان ہے، لیکن اللہ کے پیغمبر سے پیار کرتا ہے۔ ایک آرڈر آیا، ٹھہر جا۔ کعبہ کے رب کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اس آرڈر کو گزرے ہوئے 1400 سال سے بھی لمبا عرصہ گزر گئے، احد پہاڑ اس کے بعد کبھی نہیں ہلا۔ کیوں نہیں ہلا؟ اس کو کس نے کہا؟ سائنسدان کہتے ہیں پہاڑی علاقوں میں سب سے زیادہ زلزلے آتے ہیں، پہاڑی علاقوں میں زلزلے آئے، پہاڑ ٹوٹ گئے، لیکن وہ پہاڑ آج تک کبھی نہیں ہلا۔ کیوں نہیں ہلا؟ میرا عقیدہ بھی ہے، عقیدت بھی ہے، وہ قیامت تک کبھی نہیں ہلے گا۔ کیوں نہیں ہلے گا؟ اس کو کس نے کہا تھا ٹھہر جا؟ اس کے محبوب پیغمبر نے کہا تھا ٹھہر جا۔ ایک آرڈر ملا، وہ 1400 سال سے کبھی نہیں ہلا۔ میرے محبوب نے مجھے بھی آرڈر دیا، آپ کو بھی آرڈر دیا۔ میں اپنی زبان کو ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت بہت بڑی نعمت ہے۔ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ان اللہ اذا احب عبدا دعا جبریل، کہ جب اللہ سبحانہ و تعالی اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اللہ سب سے پہلے فرشتوں کے سردار جبریل امین کو آواز دیتا ہے اور فرماتا ہے یا جبریل انی احب فلانا فاحبہ، اے جبریل فلاں بندے سے میں محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ فرشتوں کا سردار جبریل امین اس سے محبت شروع کرتا ہے،
ثم ینادی فی اہل السماء، پھر جبریل امین آسمان کے ساتوں آسمانوں کے فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں کہ ان اللہ یحب فلانا فاحبہ، فلاں بندے سے اللہ محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے پیار کرو۔ سارے فرشتے ہی اس خوش نصیب سے محبت بھی کرتے ہیں اور اس کے لیے بخشش رحمت کی دعائیں بھی کرتے ہیں۔ اور آگے والی بات بڑی قابل غور ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم یوزع له القبول فی الارض، پھر اس کی محبت کو، اس کی مقبولیت کو اللہ زمین پہ اتار دیتا ہے۔ پھر وہ جس پتھر کے پاس سے گزرے تو پتھر بھی اس سے پیار کرتا ہے، درخت بھی اس سے پیار کرتے ہیں، جانور بھی اس سے پیار کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنی مخلوقات میں سے کئیوں سے پیار ہے، فرشتوں سے پیار ہے، انسانوں سے پیار ہے، جنوں سے پیار ہے، انسانوں میں سے پھر اولیاء سے پیار ہے، ائمہ کرام سے پیار ہے، پھر صحابہ کرام سے پیار ہے، انبیاء کرام سے پیار ہے، لیکن سب سے زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنے بندوں میں سے، فرشتوں میں سے، ساری مخلوقات میں سے سب سے زیادہ اللہ کو محبت اور پیار میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ یہ مقام جتنا آپ کو ملا ہے یہ کسی کو بھی نہیں ملا۔ اور معراج کی رات بھی اس بات کی گواہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ جب جبریل امین مجھے لینے کے لیے آئے تو میں براق کے قریب گیا تو براق اچھلنے لگا، تو جبریل امین بول پڑے کہ اے براق، اس سے بہتر تجھ پہ کبھی سوار نہیں ہوا۔ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ شان آپ کی ہے، جو آج آپ پہ سوار ہونے لگے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَانْفَضَّ عَرَقًا، تو میں نے براق کو دیکھا، براق تھم بھی گیا اور اس کے جسم سے پسینے چھوٹ پڑے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سب سے بڑی محبت ملی۔ جب بیت المقدس میں پہنچے تو اللہ نے اپنی قدرت سے، طاقت سے تمام انبیاء کو جمع کر دیا ہے۔ کس لیے جمع کیا ہے؟ اللہ نے ان کو 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ پڑھ کیوں نہیں رہے؟ ان کو اپنے امام کا انتظار ہے۔ امام کون ہے؟ جبریل امین نے میرے حبیب علیہ السلام کے ہاتھ سے پکڑا، کہا آقا یہ سارے انبیاء شانوں والے ہیں، مقام والے ہیں، عظمت والے ہیں، ان میں ابراہیم جیسے خلیل بھی ہیں، موسیٰ جیسے کلیم بھی ہیں، یوسف جیسے حسین بھی ہیں، لیکن اللہ کے ہاں سب سے زیادہ شان آپ کی ہے۔ جہاں آپ ہوں کوئی دوسرا پیغمبر بھی مصلی امامت پہ نہیں آ سکتا۔ تو فرشتے اس بات کو اچھے طریقے سے جانتے تھے کہ اللہ کو سب سے زیادہ پیار کس ذات سے ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آج آسمان سے ایک فرشتہ آیا ہے، لم ينزل الارض قط، آج سے پہلے اس نے اللہ کی زمین کو دیکھا تک نہیں تھا، پہلی دفعہ زمین پہ اترا ہے۔ کس لیے اترا ہے؟ اس نے آج اللہ سے اجازت مانگی ہے، اے اللہ مجھے بھی اجازت دے، میں بھی تیری زمین پہ جانا چاہتا ہوں، تیری دھرتی پہ جانا چاہتا ہوں۔ ہزاروں سال ہو گئے اللہ کی زمین بنی کو، آج تک اس نے اجازت نہیں مانگی، آج کیوں اجازت مانگ رہا ہے؟ عرض کرتا ہے اللہ مجھے اجازت دے، میں دنیا میں جا کے، زمین پہ جا کے تیرے آخری محبوب پیغمبر کا دیدار بھی کرنا چاہتا ہوں اور ان کو سلام بھی کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے آسمانوں سے زمین تک کا سفر صرف میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کو سلام کرنے کے لیے کیا ہے۔ فرشتے اس بات کو اچھے طریقے سے جانتے تھے، اس لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، لوگوں فرشتوں کی تعداد بے شمار ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں معراج کی رات میں نے 7 آسمانوں کو دیکھا ہے، 4 انگلیوں کے برابر بھی کوئی جگہ مجھے خالی نظر نہیں آئی۔ 7 آسمان فرشتوں سے بھرے ہوئے تھے۔ 7ویں آسمان پہ اللہ کا ایک گھر دیکھا، بیت المعمور دیکھا۔ مجھے بتایا گیا 70,000 فرشتے ہر روز طواف کر کے یہاں سے چلے جاتے ہیں، ایک دفعہ جو نکل جائے دوبارہ اس کی باری نہیں آئے گی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان اللہ وملائکتہ
وملائکتہ یصلون علی النبی، تو کائنات کے لوگوں یہ آسمانوں کے سارے فرشتے اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کے محبوب پیغمبر پہ درود پڑھتے رہتے ہیں۔ ان فرشتوں کو پتا ہے اللہ کو سب سے زیادہ پیار کس سے ہے، وہ میرے محبوب پیغمبر پہ درود پڑھتے ہیں۔ میرے پیر صاحب تشریف فرمائے، ان کی موجودگی میں عرض کر دوں فرشتے بھی آپ پہ درود پڑھتے ہیں، یہ وجہ ہے۔ لیکن حضرت جی اللہ کو انتظار ہے میرے اور آپ کے درود کا کہ میرے محبوب پیغمبر کا غلام کب درود پڑے گا۔ جو میرے اور آپ کے درود کو شان ہے وہ کسی کو شان نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی علیہ مرتن صلی اللہ علیہ عشر مرات، جو میرا غلام ہو کے مجھ پہ ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ اس پہ فوراً 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ میں عرض کر دوں یہ آنکھیں کام کر رہی ہیں اللہ کی رحمت سے، یہ کان کام کر رہے ہیں اللہ کی رحمت سے، یہ زبان چل رہی ہے اللہ کی رحمت سے، یہ دل کام کر رہا ہے، جسم کا ایک ایک پرزہ چل رہا ہے اللہ کی رحمت سے، اولاد صحیح سے چلتی ہے اللہ کی رحمت سے، کاروبار ٹھیک چلتا ہے اللہ کی رحمت سے۔ ایک رحمت مل جائے بندے کی دنیا بھی بن جاتی ہے آخرت بھی بن جاتی ہے۔ میں اس کو سلام پیش کرتا ہوں جس کا ایک درود قبول ہو جائے، میرے حبیب فرماتے ایک نہیں وہ ایک بار اللہ کے پیغمبر پہ درود پڑھتا ہے اللہ بدلے پہ اس پہ 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ تو فرشتے تو حضرت جی اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام کا یہ مقام جانتے ہی تھے، لیکن فرشتوں کے جاننے میں تعجب نہیں ہوتا کیونکہ فرشتوں کے پاس تو اللہ کے پیغمبر کا جانا بھی تھا، فرشتوں کا آنا بھی تھا، ادھر تو آپ کے تذکرے ہوتے ہی رہتے تھے۔ لیکن جب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھتا ہوں تو مجھے تعجب یہ ہوتا ہے فرشتے کیا مدینہ پاک کا ایک ایک جانور بھی اس بات کو جانتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کو سب سے زیادہ پیار ہے، جانور تک جانتے تھے۔ اور سنن نبی داؤد شریف بھی اس بات کی گواہ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام صحابہ کے ساتھ تشریف فرما ہے، ایک انصاری صحابی آیا عرض کرتا ہے اللہ کے حبیب ہمارے باغ میں ایک اونٹ ہے وہ سرکش ہو گیا ہے، کسی کو باغ میں جانے ہی نہیں دیتا۔ قد عطش الزرع والنخل، آقا کافی دیر گزر گئی ہم تو باغ کو پانی نہ لگا سکے، باغ اجڑ گیا، کھیتی ویران ہو گئی، میں چاہتا ہوں آپ تشریف لے آئیں ہماری اور اونٹ کے درمیان صلح کروا دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، صحابہ ساتھ کھڑے ہوئے، آپ چلتے گئے باغ کے دروازے پہ ہاتھ رکھا، ایک صحابی جلدی سے آگے بڑھا، عرض کرتا ہے آقا انا نخاف علیک صولتا، میرا دل کانپ رہا ہے، اندر کوئی انسان نہیں جو آپ کی شان جانتا ہو، اندر کوئی فرشتہ نہیں جو آپ کی عظمت سے واقف ہو، اندر کوئی صحابی نہیں جو آپ کی عظمت کو جانتا ہو، آقا اندر ایک اونٹ ہے اور وہ بھی سرکش ہے، اس کو کیا خبر یہ کون آیا ہے؟ آقا میرا دل کانپ رہا ہے کہیں اونٹ آپ کی گستاخی نہ کر بیٹھے، آپ پہ حملہ نہ کر دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ نے فرمایا لیس علیہ منہ باس، مجھے تو کوئی خطرہ نہیں، پیچھے ہٹو۔ صحابی پیچھے ہٹے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھولا، آپ باغ میں انٹر ہوئے، اونٹ نے دور سے دیکھا لوگ آئے ہیں، وہ دور سے بھاگتا ہوا آ رہا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں فلما نظر الجمل الی رسول اللہ، جب اونٹ قریب آیا تو اس کی نگاہ میرے محبوب پیغمبر کے چہرہ پر انوار پہ پڑ گئی تو وہ رک گیا، وہ پہچان گیا یہ کون سی ہستی آئی ہے۔ حضرت جی میرے تیرے دروازے پہ کوئی ایم پی اے آ جائے، ایم این اے آ جائے، کوئی افسر آ جائے، کوئی شیخ صاحب آ جائے، ہمیں بڑا پتا ہوتا ہے کون آ گیا ہے۔ آج اس اونٹ کو بھی پتا چلا ہے کون آیا ہے۔ ہر ایک کے آگے سرکشی ہو سکتی ہے لیکن اس ذات کے آگے سرکشی نہیں ہو سکتی۔ وہ جانتا ہے جس اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے، ساری کائنات کو بنایا ہے، اگر اللہ کو سب سے زیادہ محبت ہے تو اس ذات سے ہے، اگر میں نے ان کی نافرمانی کی تو میرا رب مجھے چھوڑے گا نہیں۔ صحابہ کہتے ہیں اس نے قدم ادھر ہی روک دیے، ادھر سے ہی بڑے دھیمے قدموں کے ساتھ آ رہا ہے اور دور سے ہی اپنے سر کو جھکاتا آ رہا ہے، جو ہی قریب آیا خر بین یدیہ ساجدہ، اس نے آتے ہی اس سرکش اونٹ نے میرے سر دی، اس سرکش اونٹ نے اپنا سر میرے محبوب کے قدموں میں رکھ دیا ہے۔
صحابہ اس محبت بھرے منظر کو دیکھ کے رونے لگے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں وہ اونٹ نے سر رکھا. صحابہ کہتے ہم نے عجب منظر دیکھا. حن وذرفت عینا، ہم نے کیا دیکھا کہ اونٹ کی بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے. پتہ نہیں وہ اونٹ کتنی دیر سے ترس رہا تھا کہ اللہ کے پیغمبر کا دیدار نصیب ہو. وہ جانور بھی کتنے خوش نصیب ہوا کرتے تھے جو اللہ کے محبوب پیغمبر کا دیدار کرتے تھے، جو میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کے قدم چوما کرتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کے سر پہ شفقت والا ہاتھ پھیرا. صحابہ کہتے ہیں اتنی دیر تک آپ نے ہاتھ اٹھایا نہیں جتنی دیر تک اس نے رونا بند نہیں کر دیا. تو میں عرض کر دوں، میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر تو اتنے رحمت للعالمین آئے تھے حضرت جی، آپ سے تو ایک جانور کا رونا برداشت نہیں ہوا. ہم کتنے سنگ دل ہیں، ماں کا رونا بھی برداشت کر لیتے ہیں، باپ کا رونا بھی برداشت کر لیتے ہیں. بس گندے یرانے نہ جائیں، جواری نہ جائیں، شرابی نہ جائیں، نشئی نہ جائیں، گٹکا کھانے کھلانے والے نہ جائیں. باپ ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، ماں ناراض ہوتی ہے تو ہو جائے. یرانے گندے میں نہیں چھوڑ سکتا. ہم ماں کا رونا برداشت کر جاتے ہیں، باپ کا رونا برداشت کر جاتے ہیں. لیکن جس کا میں نے اور آپ نے کلمہ پڑھا ہے وہ تو اتنے نرم تھے، اتنے رحمت والے تھے. اللہ نے سچ کہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. لوگو میرا محبوب صرف اپنوں کے لیے، بندوں کے لیے رحمت بن کے نہیں آیا، سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کے آئے. آپ جانوروں کے لیے رحمت بن کے آئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا لمن ھذا الجمل، اس اونٹ کا مالک کدھر ہے؟ انصاری سے آپ بھی کھڑا ہوا عرض کرتا اللہ کے حبیب یہ میرا اونٹ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انک تجیعہ وتدیبہ، یہ اونٹ آپ کی شکایت کر رہا ہے کہ آپ اس سے کام تو بہت لیتے ہیں لیکن اس کی خوراک کا خیال ہی نہیں رکھتے. عرض کرتا ہے آقا آئندہ سے شکایت کا موقع نہیں ملے گا. آپ نے مہار پکڑائی، وہ چلتا بنا. صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا. عرض کرتے آقا یہ اونٹ ہے کہ آپ سے محبت کرتا ہے، آپ سے پیار کرتا ہے، ہم بھی تو آپ سے پیار کرتے ہیں، ہماری اولاد قربان، ہمارا مال قربان، ہماری جان آپ پہ قربان. آقا یہ آپ سے محبت کا اظہار آپ کو سجدہ کر کے کرتا ہے. اب اللہ نسجد لک، کیا ہم بھی پیار میں آپ کو سجدہ نہ کریں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا لا یصلح لبشر ان یسجد لبشر. اور لاہور والے کو سجدہ کرنے والے، ملتان والے کو سجدہ کرنے والے، اجمیر پاک بدن والے کو سجدہ کرنے والے، سندھ والے کو سجدہ کرنے والے، دیکھ صحابہ میرے محبوب پیغمبر کو سجدے کی اجازت مانگ رہے ہیں تو میرے حبیب نے کیا فرمایا لا یصلح لبشر ان یسجد لبشر. نہیں میرے صحابہ، کسی بشر کو اللہ نے اجازت نہیں دی کہ وہ اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرے. حضرت جی ساری کائنات سے بڑھ کے شان میرے پیغمبر کی ہے. اگر اس امت کے لیے، اللہ کے پیغمبر کے لیے سجدہ جائز نہیں تو کسی کے لیے بھی نہیں ہے، پھر اللہ کے سوا لاہور والے کے لیے بھی نہیں ہے، پھر ملتان والے کے لیے بھی نہیں ہے، پھر اجمیر والے کے لیے بھی نہیں ہے، کسی کے لیے نہیں ہے. اس میں تو کوئی اختلاف والی بات ہی نہیں ہے، سر جی کوئی جھگڑے والی بات ہی نہیں. یہ وسابے والا کا فقیر آپ کے دل کو دکھانے کے لیے نہیں آیا، میں تو اتفاق اور اتحاد کی دعوت لے کے آیا ہوں. تو اپنے محلے میں، اپنے علاقے میں تجربہ کر لے. بڑے بڑے بزرگ بہت ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے اللہ کے دوست بہت ہو جاتے ہیں، جنازہ تیار ہو جاتا ہے، کسی فرقے کی بات نہیں کر رہا، جس مرضی فرقے کا ہو ان کا امام آگے آ جاتا ہے، نماز جنازہ پڑھا کے سلام پھیر دیتا ہے. مجھ سے جھگڑا نہ کرو، ان سے پوچھو مولانا صاحب پہلے تو کوئی نماز رکوع کے بغیر نہیں، کوئی سجدے کے بغیر نہیں، یہ بھی تو نماز ہے. نہ آپ نے رکوع کیا نہ سجدہ کیا، بغیر رکوع سجدے کے آپ نے سلام بھی پھیر دیا ہے. آپ کے مولانا صاحب آپ کو بتائیں گے، آپ کے امام صاحب بتائیں گے کہ یہ وہ نماز نہیں ہے. اس نماز میں آگے ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے. یہ بزرگ ضرور ہے لیکن جسم سے جب روح نکل گئی، جسم بت کی شکل اختیار کر گیا. اب اللہ نے روک دیا ہے کہ میرے بندے اب تو مجھے بھی رکوع نہ کر، مجھے بھی سجدہ نہ کر. کیوں اللہ؟ رکوع میں جاؤں گا تیری بڑائی بیان کروں گا، اللہ سب سے بڑا ہے، بابا بڑا نہیں، بڑا اللہ ہے. سجدے میں جاؤں گا تیری بڑائی بیان کروں گا، بڑا اللہ ہے. اللہ کہتا نہیں، دور سے دیکھنے والا، بتوں کا پجاری، گائے کو سجدہ کرنے
کرنے والا، گھوڑے کو سجدہ کرنے والا، قبر کو سجدہ کرنے والا کہیں دور سے دیکھ کے یہ نہ سمجھ لے سجدہ تو میت کو کر رہا ہے، رکوع تو میت کو کر رہا ہے، جو اللہ اپنی توحید میں حضرت جی اتنا غیرت مند ہے، کسی صحابی کی میت، کسی ولی کی میت، کسی پیر کی میت، کسی امام کی، کسی کتب ابدال کی میت سامنے چارپائی پہ پڑی ہو، سجدہ تو دور کی بات ہے، اللہ رکوع کی بھی اجازت نہ دے، جب منو مٹی کے نیچے چلے جائیں تو پھر حضرت کی سجدے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس میں تو 2 اور 2 4 کی طرح واضح بات ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا جانور بھی میرے محبوب پیغمبر کے اس پیار کو جانتے تھے، جانور کیا، مسلم شریف میں نے پڑھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ ہے، سرائی علاقہ ہے، آپ کو حاجت وہ ضرورت پیش آئی، قضائے حاجت کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کوئی کمرہ نہیں، کوئی اوٹ نہیں، کوئی دیوار نہیں، آپ نے دور سے دیکھا 2 درخت ہیں دور کھڑے ہیں، یہ دونوں مل گئے تو پردہ بن جائے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلتے چلتے ایک درخت کے پاس پہنچے، اس کو کوئی گھنٹے 2 گھنٹوں کا لیکچر نہیں دیا، فَأَخَذَ بِغُصْنٍ مِّنْ أَغْصَانِهَا، اس کی ایک ٹہنی کو پکڑا اور اس کو ایک بار بولا انقادی علیہ بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ درخت اللہ کے حکم سے میرے ساتھ چلو، اس درخت کو پتا ہے مجھے آرڈر دینے والا کون ہے، تھانے سے تھانے دار کی کال آ جائے مجھے بڑا پتا ہوتا ہے کال کس کی آئی ہے، ایس ایچ او کا پیغام آ جائے ہمیں بڑا پتا ہوتا ہے کس کا پیغام آ گیا، کسی فوجی افسر کی طرف سے آرڈر ہی آ گئے ہمیں بڑی سمجھ ہوتی ہے، وہ ہم نہ بھی جائیں ماں بھی روکتی ہے، باپ بھی روکتا ہے، ڈانٹتے ہیں بیٹا اس کے علاقے میں رہنا ہے، اس کے محلے میں رہنا ہے، اس کی باؤنڈری میں رہنا ہے تو اس کی ماننی پڑے گی، نہیں مانیں گے تو وہ ہمیں چین سے جینے نہیں دے گا، تو اس درخت کو بھی پتا ہے مجھے آرڈر دینے والا کون ہے، یہ وہ ہے جن سے اللہ سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، اگر میں نے ان کی نہ مانی تو میرا رب مجھے نہیں چھوڑے گا۔ صحابہ کہتے ہیں فَانْقَادَتْ مَعَهُ كَالْبَعِيرِ الْمَغْشُوشِ، ہم حیران تھے، وہ درخت میرے محبوب کے آرڈر کو سنتے ہی آپ کے پیچھے ایسے چلا جیسے تابعدار اونٹ اپنے مالک کے پیچھے چلتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلتا آ رہا ہے، درمیان میں پہنچے، آپ نے کہا ٹھہر گیا، وہ ٹھہر گیا، آپ چلتے چلتے دوسرے درخت کے پاس پہنچے، کوئی ایسی بات نہیں کہ ایک آدھا درخت ایسا تھا، نہیں وہ سارے ہی خوش نصیب تھے، لوگ کہتے ہیں جن کے پاس نعمت ہو ان کو قدر نہیں ہوتی، لیکن میرے محبوب پیغمبر جدھر گئے سب کو ہی قدر تھی، کوئی بدبخت تھے ابو جہل جیسے جن کی قسمت میں جہنم لکھی ہوئی تھی ان کو قدر نہیں تھی، باقی سب کو ہی قدر تھی، بھلے جانور تھے بھلے درخت ہی کیوں نہیں تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے درخت کے پاس پہنچے، اس کی بھی ٹہنی کو پکڑا، اس کو بھی ایک بار ہی بولا انقادی علیہ بإذن اللہ، درخت اللہ کے حکم سے میرے ساتھ چلو، صحابہ کہتے ہیں وہ بھی آپ کے پیچھے چل پڑا، لیکن مجھے معاف کرو پتوں کی کہ اہل حدیثوں اور اہل سنیوں اور مسلمانوں، درخت تو چل پڑے ہیں لیکن میں اور آپ تو نہیں نہ چلے، مجھے اور آپ کو تو ان کو تو ایک بار بولا، مجھے اور آپ کو تو میرے محبوب ساری زندگی کہتے رہے، بلکہ دنیا سے جاتے ہوئے بھی یہی فرماتے رہے، تو گھر میں ہے، آپ دکان میں ہیں، ڈیوٹی پہ ہے، دوستوں کی مجلس لگی ہوئی ہے، تاش کا اڈا ہے، حقے کی مجلس ہے، اللہ کے گھر سے اذان کی آواز آ جائے سارے یرانے چھوڑ دے چل مسجد کی طرف ہم چلے، ربیع الاول سارا ہم نے گزار دینا ہے، فتووں کی مشینیں ہماری زبانوں میں لگی ہوئی، فلاں گستاخ ہے فلاں گستاخ ہے فلاں تو مانتا ہی نہیں، ارے دوسروں کی فکر کرنے والے پہلے میں اور آپ اپنی فکر تو کریں، میرا اور آپ کا شمار کن میں ہوتا ہے، اور محبت رسول کے ٹھیکیدار بننے والوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا فیصلہ سر جی نماز سے ہی تو ہوتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس پہ بڑا غصہ آیا ہے جو فجر کی نماز سوئے ہی گزار دے، فجر کی نماز بستر پہ ہی گزار دے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن فجر کی نماز پڑھانے کے لیے وہ مصلی پہ تشریف لائے، یہ تکبیر ہو چکی ہے، آپ نے پوچھا بھلا آیا ہے نہیں آیا، بھلا آیا ہے نہیں آیا، آپ نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے مصلی پہ کسی اور کو کھڑا کر دوں پھر جاؤں ان کی طرف،
جو کلمہ پڑھتے ہیں لیکن فجر کی نماز سوئے سوئے گزارتے ہیں، دل چاہتا ہے ان کے گھروں میں جا کے ان کو آگ لگا دو۔ وہ محبوب پیغمبر جنہوں نے پتھر کھا کے بھی بد دعا نہیں دی تھی، دشمنوں کے لیے بھی دعائیں کرنے والے، جنہوں نے کبھی 10 سال خدمت کرنے والا غلام کیوں نہ ہو، جنہوں نے کبھی کسی کو تھپڑ تک نہیں مارا، لیکن نماز کے معاملے میں اتنا غصہ آیا ہے کہ دل چاہتا ہے اس کو آگ لگا دو۔ اگر میرے گھر میں آپ کے گھر میں بے نماز بستے ہیں تو سر جی ہم جھنڈا لگانے سے سمجھتے ہیں عاشق رسول ہیں۔ اللہ کے پیغمبر کی خواہش تو یہ ہے تیرے گھر کو آگ لگ جائے اور مجھے معاف کرو۔ اللہ کے پیغمبر تو رحمت للعالمین تھے، آپ نے تو آگ نہیں لگائی لیکن حقیقت جانی آگ لگ چکی، آگ لگ چکی ہے۔ جس گھر میں بیٹا بے نماز ہے اللہ کی قسم وہ بدتمیز ہوگا، بیٹی بے نماز ہے وہ بدتمیز ہے، بیوی بے نماز ہے تو وہ بھی بدتمیز ہے۔ اور دوست آ کے بتاتے ہیں قاری صاحب سارا دن کام کر کے تھک جاتے ہیں، جسم آگ بنا ہوتا ہے، گھر آتے ہیں تو آفت نے اور آگ اٹھائی ہوتی ہے۔ سر جی یہ آگ ہم نے خود لگائی ہے جب گھر میں بے نماز بسائے ہیں۔ جو سچی محبت کرنے والے تھے اللہ کی قسم اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی محبت کا فیصلہ وہ اسی پہ کرتے تھے، ان کو اپنی جان سے بھی زیادہ قیمتی چیز فرضی نماز تھی۔ سیدنا علی پاک فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری کلام جو میں نے سنا ہے آپ یہی کہتے ہوئے جا رہے تھے، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میری امت کے لوگوں میں تو جا رہا ہوں، میرے جانے کے بعد نمازوں کا خیال رکھنا، نمازوں کا خیال رکھنا، غلاموں کا خیال رکھنا۔ یار تیرے محلے میں تیرے شہر میں گستاخ سے گستاخ بیٹا ہو جس نے اپنے باپ کی کبھی نہ مانی ہو، لیکن اس کا بوڑھا باپ مرتے ہوئے کو وصیت کر جائے، اس گستاخ بیٹے کو بھی مرے ہوئے باپ پہ ترس آ جاتا ہے، وہ اپنے بزرگ باپ کی آخری وصیت کو کبھی نہیں چھوڑتا۔ ہم نے تو اپنے حبیب سے وہ سلوک بھی نہیں کیا جو ایک گستاخ بیٹا اپنے باپ سے کرتا ہے۔ تو سر جی کس چیز کا عشق ہے، کس چیز کی محبت ہے؟ صحابہ تھے جو اپنی جان سے بھی زیادہ قیمتی چیز فرضی نماز کو سمجھا کرتے تھے۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھی دنیا کے حکمران ہیں، آدھی دنیا کے۔ ہمارے پاس تو گاڑی آ جائے نا تو ہم مسجد میں آنا تو ان سمجھتے ہیں، دیکھ آدھی دنیا کا حکمران ہے لیکن فجر کی نماز بھی مسجد میں آ کے پڑھا رہے ہیں۔ دشمن منبر کے پیچھے چھپا ہوا ہے، اس نے خنجر نکال لیا، پیٹ پہ پیدر پیر وار کیا، پیٹ پھٹ گیا، آنتڑیاں باہر آ گئی، سنبھلنے کی کوشش کر رہے ہیں، سنبھلا نہیں جا رہا۔ بخاری شریف میں آج بھی لکھا ہوا ہے عبد الرحمن پیچھے کھڑے ہوئے تھے، ان کے ہاتھ سے پکڑا، کھینچ کے آگے کر دیا، کہا عبد الرحمن میری فکر چھوڑو، نماز کی فکر کرو۔ ان کو اپنی جان سے زیادہ قیمتی چیز فرضی نماز تھی۔ درخت اس بات کو جانتے تھے، درخت کیا پہاڑ جانتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان میں نے سنا، آؤ سنو آخر میں محبت رسول کہتے کس کو ہیں؟ میں بھی حیران تھا اللہ کے پیغمبر کیا بول دیا آپ نے۔ مدینہ پاک سے آپ باہر نکلے، سامنے اور پہاڑ آیا اور آپ نے فرمایا ہاذا جبل یحبنا ونحبہ۔ اور میرے صحابہ یہ جو پہاڑ نظر آ رہا ہے صرف ہم ہی اس سے پیار نہیں کرتے، یہ پہاڑ بھی ہم سے پیار کرتا ہے۔ ہم اس پہاڑ کو بھی سلام پیش کرتے ہیں جس سے اللہ کے پیغمبر پیار کرتے تھے، اور پہاڑ آپ سے پیار کرتا تھا۔ سر بھی محبت کے دعوے میں کوئی بھی پیچھے نہیں ہے، میں بھی پیچھے نہیں ہوں، آپ بھی پیچھے نہیں ہیں، لیکن ہماری محبت کا پتہ تو حضرت جی موت کے وقت چلے گا نا، کس کی محبت قبول ہوئی کس کی مردود ہوئی۔ لیکن احد پہاڑ نے کیا کیا؟ اللہ کے پیغمبر نے دنیا میں ہی بتا دیا کہ یہ پہاڑ مجھ سے پیار کرتا ہے۔ میں نے احد پہاڑ کے بارے میں بڑی ریسرچ کی ہے، ساری حدیثیں کھول دی کہ احد پہاڑ کی مجھے کوئی ادا سمجھ آئے، پھر مجھے محبت رسول سمجھ آئے کہ اللہ کے پیغمبر نے کیوں بولا احد پہاڑ مجھ سے پیار کرتا ہے۔ پھر بخاری شریف کی حدیث پاک مجھے ملی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جناب صدیق و فاروق آپ کے ساتھ ہیں، صحابہ کے ساتھ چلتے چلتے آپ کا ایک قدم احد پہاڑ پہ لگا، احد پہاڑ جھومنے لگا، ہلنے لگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر ایک قدم مارا اور اس کو کہا، اس کو احد اے احد ٹھہر جا،
کس کو کہا ہے؟ پہاڑ کو، بے جان کو۔ علم کی ڈگریاں نہیں، نام کے ساتھ چار چار القاب ہاتھنے لگے، پہاڑ ہے، بے جان ہے، لیکن اللہ کے پیغمبر سے پیار کرتا ہے۔ ایک آرڈر آیا، ٹھہر جا، کعبہ کے رب کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اس آرڈر کو گزرے ہوئے 1400 سال سے بھی لمبا عرصہ گزر گئے، اور پہاڑ اس کے بعد کبھی نہیں ہلا۔ کیوں نہیں ہلا؟ اس کو کس نے کہا؟ سائنسدان کہتے ہیں پہاڑی علاقوں میں سب سے زیادہ زلزلے آتے ہیں، پہاڑی علاقوں میں زلزلے آئے، پہاڑ ٹوٹ گئے، لیکن وہ پہاڑ آج تک کبھی نہیں ہلا۔ کیوں نہیں ہلا؟ میرا عقیدہ بھی ہے، عقیدت بھی ہے، وہ قیامت تک کبھی نہیں ہلے گا۔ کیوں نہیں ہلے گا؟ اس کو کس نے کہا تھا ٹھہر جا؟ اس کے محبوب پیغمبر نے کہا تھا ٹھہر جا، ایک آرڈر ملا، وہ 1400 سال سے کبھی نہیں ہلا۔ میرے محبوب نے مجھے بھی آرڈر دیا، آپ کو بھی آرڈر دیا۔ میں اپنی زبان کو گندا استعمال کرنے لگا، دل سے صدا آئی ٹھہر جا، تیرے پیغمبر نے تجھے روکا ہے۔ میں اپنی آنکھوں سے گند دیکھنے لگا، دل سے خیال آیا، صدائیں آئی ٹھہر جا، تیرے پیغمبر نے تجھے روکا ہے۔ میں گالی دینے لگا، دل سے صدا آئی، اور سنتے سناتے تجھے زندگیاں گزر گئی۔ کون سا مسئلہ ہے جس مسئلے کا تجھے پتا نہیں؟ دل سے صدائیں آتی رہی۔ میں جھوٹ بولنے لگا، دل سے صدا آئی ٹھہر جا، میں فراڈ کرنے لگا، میں دھوکہ دینے لگا، دل سے صدائیں آتی رہی ٹھہر جا، میں اپنی ماں کی گستاخی کرنے لگا، دل سے صدا آئی ٹھہر جا، میں اپنے باپ کے آگے سے بے ادبی کرنے لگا، دل سے صدا آئی ٹھہر جا، تیرے پیغمبر نے کہا ہے جس پہ باپ راضی اس پہ اللہ بھی راضی ہے، جس پہ باپ ناراض ہو جائے اس پہ اللہ بھی ناراض ہو جاتا ہے، جس پہ اللہ ناراض ہو جائے اس پہ اللہ کے پیغمبر بھی ناراض ہو جاتے۔ دل سے صدائیں آتی رہی، میں اپنی بہنوں کے حصے کھانے لگا، دل سے صدا آئی ٹھہر جا، میں اپنے بچوں کو حرام کے لقمے کما کما کے کھلانے لگا، دل سے صدائیں آتی رہی ٹھہر جا۔ نہ میں رکا، نہ آپ رکے، نہ جذبے والا رکا، نہ بیان کرنے والا رکا، نہ سننے والا رکا، نہ اشتہار والا رکا، نہ اخبار والا رکا۔ تو سر جی یہ سارے دعوے ہیں محبتوں کے، ہاں ہاں ایک جماعت ایسی گزر چکی ہے سر جی جو یہ محبت کر چکی ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ ہر بات مانے، ہر حدیث پہ عمل کرے، تو یہ تو انسان کر ہی نہیں سکتا۔ نہیں سر جی، ایک جماعت ایسی گزر چکی ہے جو یہ محبت کر چکی ہے، ایک ایک آرڈر ان کو ہلا کے رکھ دیتا تھا۔ میں تو ایک آرڈر کی داستان پڑھ کے حیران تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ خطبہ ارشاد فرما رہے، ایک سے آدمی کھڑا ہوا ہے، آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، انہوں نے تو سر جی بیٹھ ہی جانا تھا۔ ایک ابن مسعود رضی اللہ عنہ دروازے پہ بیٹھ گئے، آپ نے فرمایا آپ اندر آ گئے، آپ کچھ نہیں بولا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جاری رکھے ہوئے نماز سے فارغ ہو گئے، ایک سے آدمی گھبرایا ہوا آیا، عرض کرتا ہے آقا عبداللہ بن رواحہ وہ دھوپ میں مسجد کی گلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تو ادھر سے قدم بھی نہیں ہلا رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے اٹھے گئے، دیکھا عبداللہ بن رواحہ مسجد کی گلی میں بیٹھے پسینے میں نہائے ہوئے۔ آپ نے فرمایا عبداللہ بن رواحہ تم ادھر بیٹھے ہو، کھڑے ہو جاؤ، اٹھے۔ اللہ کے پیغمبر نے سینے سے لگایا، کہا ادھر کیوں بیٹھے ہو؟ کہا آج مجھے جمعے کی نماز کے لیے آتے آتے دیر ہو گئی تھی، ادھر کیوں بیٹھے ہو؟ کہا جب چلتے چلتے میں ادھر پہنچا میرے کانوں میں آپ کی آواز پڑی بیٹھ جاؤ، آقا میں ادھر ہی بیٹھ گیا تھا، اس کے بعد میں نے ایک قدم بھی نہیں ہلایا۔ میرے دل نے فیصلہ کیا عبداللہ بن رواحہ تیرے محبوب پیغمبر تجھے دیکھ نہیں رہے، لیکن ان کا آرڈر تو تیرے کانوں میں پڑ گیا ہے نا، دیکھنا کہیں اٹھا ہوا قدم تجھے گستاخ رسول نہ بنا دے، محمد ذیشان علیہ السلام کا نافرمان نہ بنا دے۔ ایک ایک آرڈر پہ اور مدینے میں صدا لگی، اور مجاہدو دشمن نے اچانک حملہ کیا، اللہ کے پیغمبر تمہیں بلا رہے۔ سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالی نئی نئی شادی ہوئی ہے، کانوں میں آواز پڑی، فوراً اٹھے غسل کرنے کے لیے جانے لگے۔ دل میں خیال آیا، اعلان کرنے والا تو کہہ رہا تھا فوراً نکلو حنظلہ، غسل کرو گے تو تجھے دیر ہو جائے گی، دروازے سے ہی پلٹ پڑے، سامان مقتل اٹھایا، لڑتے لڑتے اپنی جان قربان کر دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگلے دن شہداء کا معائنہ کر رہے، شہداء کا معائنہ کرتے کرتے حنظلہ کا جسم پاک آیا، آپ چہرے کو چھپاتے ہوئے پیچھے ہٹ گئے۔ آپ نے فرمایا میرے حنظلہ کے گھر والوں
جانوروں کو لاؤ. لایا گیا. صحابہ بھی حیران ہیں. آپ نے پوچھا بتاؤ میرا حنظلہ کس کیفیت میں آیا تھا؟ کہا آپ کے حنظلہ پہ تو غسل فرض ہو چکا تھا. آپ کا جو ہی آرڈر ملا دیر سے ڈرتے ہوئے آپ کے حنظلہ نے تو غسل بھی نہیں کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں برس رہی ہیں اور آپ فرما رہے ہیں بس میں بھی حیران تھا کہ باقی بھی تو شہداء پڑے ہیں لیکن صرف میرے حنظلہ کو فرشتے جنت کے پانی سے غسل دے رہے ہیں جو ایک ایک آرڈر پہ سردی اپنی جان لٹا دیتے تھے. قربانی کی داستانیں چھیڑے. اللہ کی قسم عیسیٰ کیا فجر ہو جائے لیکن ان کی قربانی کی داستانیں, ان کی محبت کی داستانیں ختم نہ ہو. آخر میں ایک محبت کی داستان عرض کر کے بات ختم کرتے ہیں. پہلی جنگ میں کسی وجہ سے انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ شریک نہ ہو سکے. ساتھیوں میں بیٹھے بیٹھے دل ہی دل میں اپنے آپ کو کوستے رہتے تھے, ڈانٹتے رہتے تھے اور اللہ کو کبھی کبھی بول دیتے تھے لئن ارشد لی اللہ قتال المشرکین لیرین اللہ کیف اقاتل. مکہ سے تیرے پیغمبر سے لڑنے کے لیے دشمن آئے اور انس تم تھے ہی نہیں, وہ اللہ کے پیغمبر کو نقصان پہنچا رہے تھے. تم کون سا چہرہ اللہ کے پاس لے کر جاتے؟ پھر اللہ کو کہتے ہیں میرے اللہ ایک میدان اور لگا دے, پھر یہ تیرا انس تجھے دکھائے گا تیرے پیغمبر سے پیار ہم کیسے کرتے ہیں, اس پہ فدا کیسے ہوتے ہیں, اس پہ قربان کیسے ہوتے ہیں. اللہ سے باتیں کرتے تھے. اللہ کو کہتے تھے میدان لگا, پھر میدان لگ گیا. احد کا میدان ہے, تلوار میان سے نکلی ہوئی احد کے میدان کی طرف جا رہے ہیں. آگے سے ساتھ ملے. کہا انس کدھر؟ کہا تم کدھر جا رہے ہو؟ انی لاجد ریح الجنت دون احد. اور ساتھ مجھے تو احد کے میدان سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. لڑتے لڑتے سردی عجب انداز سے شہید ہو گئے. جب شہداء 70 کو پہچانا گیا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا آقا انس بن نضر نہیں مل رہے, نہ زندوں میں ہیں نہ شہداء میں ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا, صاحب بولے آقا وہ کہہ رہے تھے مجھے احد کے میدان سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. کہا میرا انس شہداء میں ہوگا, تلاش کرو. تلاش کیا گیا, نہ ملے. بات پھیلتے پھیلتے بہن تک پہنچی. بہن اللہ کے پیغمبر کے پاس تیز تیز قدموں کے ساتھ آئی, عرض کرتی آقا میرا بھیا انس نہیں مل رہا, میں انس کی بہن ہوں, میں اپنے بھیا کو بچپن سے جانتی ہوں. آقا اگر میرا بھیا شہداء میں ہوا تو بہن ضرور پہچان لے گی, آپ مجھے اجازت دیں, میں اپنے بھیا کو پہچانتی ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی. سردی 70 شہداء میں سے بہن اپنے بھائی کو تلاش کر رہی ہے. 1 دیکھا, 2 دیکھے, 3 دیکھے, 5 دیکھے, 10 دیکھے. دیکھتے دیکھتے نگاہ پڑی ایک انگلی پہ. اس انگلی کو پکڑا. یہ انگلی کس کی ہے؟ جن کی آنکھیں نکلی ہوئی, کان کٹے ہوئے, ناک کٹا ہوا, ہونٹ کٹا ہوا, سر پھٹا ہوا, سینہ چاک کیا ہوا. روتے ہوئے اللہ کے پیغمبر سے عرض کر دیا آقا میرے بھیا کی اور کوئی نشانی صحیح سلامت نہیں, لیکن میں نے یہ انگلی پہچان لی ہے, یہ میرے بھیا کی انگلی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پاس کھڑے ہیں. صحابہ فرماتے ہیں, بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے, کہتے ہیں ہم نے جو زخموں کے نشان گنے وہ 80 سے زیادہ تھے, اور اللہ کے پیغمبر دیکھ رہے ہیں کہ جسم میں تو زخم لگنے کی گنجائش نہیں ہے اور آپ کی آنکھیں برس رہی ہیں, اور آپ فرما رہے ہیں میرے صحابہ انس کی شان میں تو آج اللہ نے قرآن ہی اتار دیا ہے. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ. معاملوں میں سے کئی بندے ایسے ہیں جو اللہ سے باتیں کرتے تھے لیکن آج انہوں نے کی ہوئی باتوں کو بھی سچا کر دیا ہے, اللہ سے کیے ہوئے وعدے سچے کر دیے ہیں. انہوں نے ایسی محبت کی, ایسا پیار کیا کہ اللہ نے ان کی محبت میں قرآن اتارا. قرآن ہی نہیں اتارا بلکہ میرے اور آپ کے لیے سیمپل ہی بنا دیا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اللہ کہتا ہے محبت رسول ہی ایمان ہے. یہ ایمان ایسے لے کے آؤ جیسے صحابہ کرام لے کے آئے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پچھلی زندگی کی کمی کوتاہیاں ہمیں معاف فرمائے. آئندہ سے صحابہ کرام کی طرح اللہ ہمیں بھی اپنے حبیب سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گناہ گار ضرور ہے لیکن بندے تو اللہ کے ہی. اللہ ہمیں اپنے حبیب علیہ السلام کے سچے غلاموں میں شامل فرمائے. وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ.